مجوسی اور آگ پرست جو تھے یہ دو خداؤں کو مانتے تھے، اور جن دو خداؤں کو مانتے تھے ان دو خداؤں کا تذکرہ اب بھی ہمارے لٹریچر میں موجود ہے۔ ایک خدا کا نام انہوں نے یزداں رکھا تھا اور دوسرے خدا کا نام انہوں نے ایرمن رکھا ہوا تھا۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ یہ دونوں خدا بیک وقت اس کائنات کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں۔ وہ یزداں کو روشنی کا خدا، فائدے کا خدا، نیکی کا خدا، بھلائی کا خدا سمجھتے تھے، اور اہرمن کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ برائی کا خدا ہے، تاریکی کا خدا ہے اور اندھیرے کا خدا ہے۔ تو اس کی نفی کی ہے قرآن حکیم نے۔ ایک نیام میں دو تلواریں اگر نہیں سما سکتی اور ایک بیٹے کے دو باپ نہیں ہو سکتے، تو اس طرح اس کائنات کے بھی دو خدا نہیں ہو سکتے۔ قرآن حکیم میں دوسری جگہ پہ اس بات کی بڑی توضیح آئی ہے کہ اگر اس کائنات کے دو خدا ہوتے تو تم دیکھتے کب کا یہاں فساد ہو چکا ہوتا اور لڑائی جھگڑا ہوتا۔ ایک رات کا خدا ہوتا، ایک دن کا خدا ہوتا۔ رات کا خدا کہتا کہ اس وقت دن ہونا چاہیے، دن کا خدا کہتا کہ اس وقت، یعنی وہ اپنی اپنے خدائی کے اختیارات کو جب استعمال کرتے تو ٹکراؤ پیدا ہوتا اور تصادم پیدا ہوتا۔ اور یہ جو محکم اور منظم کائنات آپ کو نظر آ رہی ہے کہ سارے اپنے حکم کے مطابق اور ایک حکم کے مطابق اپنے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، یہ بذات خود اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کائنات کے اوپر ایک فرما روا کی حکمرانی ہے اور سارے اس کا کہا مان رہے ہیں، اور کوئی بھی اس کے حکم کی سرتابی اور نافرمانی نہیں کر رہا ہے۔ اس لیے کہا ہے کہ دیکھیں اس کائنات کے دو خدا نہیں ہیں۔ الہین کافی لفظ تھا لیکن اس کے ساتھ اثنین بھی کہہ دیا۔ الہین کا معنی بھی دو خدا ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اثنین بھی کہہ دیا۔ قطعی طور پر اس کائنات کے دو خدا نہیں ہیں۔ سختی سے اس بات کو رد کر دیا ہے اور مسترد کر دیا ہے کہ اس کائنات کے دو خدا ہو سکتے ہیں۔ انما الہ واحد، بے شک اس کائنات کا ایک ہی الہ ہے۔ حضرات، اس وقت ہماری مذہبی کیفیات پر جو زبوں حالی آئی ہوئی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ الہ کا تصور ہمارے ذہن سے، عبادت کا تصور اور معبود کا تصور، اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی اس کا واضح تصور نہیں رکھتے، اور اس تصور کے ساتھ جو سلوک مسلمانوں نے کیا ہے اس کی وجہ سے دین اور دینداری بڑی متغیر ہو گئی۔ الہ کہتے ہیں اس ہستی کو، جیسا کہ عبادت جس کی جائے، اور عبادت کس کو کہتے ہیں؟ ہم بالعموم عبادت پوجا و پرستش کو سمجھتے ہیں، جو کر رہے ہوتے ہیں ہم اس کو عبادت سمجھتے ہیں، حالانکہ عبادت میں تین چیزیں شامل ہیں۔ ایک عبادت میں یہی پوجا و پرستش، ہاتھ باندھنا، رکوع کرنا، سجدہ دینا، کسی کے گھر کا طواف کرنا، ایک تھرڈ ہے، ایک تہائی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جس کی آپ پوجا و پرستش کر رہے ہیں اس کی آپ کے دل کے اندر محبت بھی ہو۔ اس چیز کو ہم نے سرے سے اڑا دیا ہے۔ نماز جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اپنے دل میں ٹٹولہ کریں کہ جس خدا کی آپ نماز پڑھ رہے ہیں کیا اس سے واقعی وہ محبت ہے جو محبت ہمیں کسی انسان سے ہوتی ہے، ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے۔ یہ محبت تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ جس کے لیے کام کر رہے ہیں شوق سے کام کریں اور رغبت سے کام کریں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جس سے آپ کو محبت ہے، جس کی آپ پوجا و پرستش کر رہے ہیں، زندگی کے جملہ امور میں اس کی فرمانبرداری کی اطاعت بھی کریں۔ اس کو کہتے ہیں الہ۔ یہ الہ واحد، یہ ایک خدا ہے۔ اور آخری بات جو کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وَإِيَّ فَارْهَبُونَ، دیکھو لوگوں مجھ سے ڈرا کرو، بس تمہارے جملہ اختیارات میرے پاس ہیں، تمہاری صحت کا اختیار، تمہارے رزق کا اختیار، یہاں تک کہ تمہاری زندگی کا اختیار، تمہاری موت کا اختیار، سارے کا سارا چونکہ میرے پاس ہے، اس لیے تمہیں کسی دوسرے سے ڈرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ باتیں ارشاد فرما دی گئی ہیں کہ اے اہل ایمان، تمہارے اندر یہ کیفیات ہونی چاہیے۔